بابر احمد اور اس کی بیٹی زینب۔ جی ہاں دوستو، بابر احمد کے پاس نہ تو بینک بیلنس تھا اور نہ ہی کوئی جائیداد۔ ان کے پاس صرف 2 ہاتھ تھے جن سے وہ تپتی دھوپ میں مزدوری کرتے تھے، اور ایک دل تھا جس میں اپنی بیٹی کے لیے کائنات بھر کی محبت سمائی تھی۔ زینب بچپن سے ہی سمجھدار تھی۔ جب دوسری لڑکیاں نئے کپڑوں اور کھلونوں کی ضد کرتی، زینب اپنے باپ کے پھٹے ہوئے گریبان کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ تیاریاں اور فکر معاش شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد سے بابر احمد کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی نکال کر دیکھی تو وہ بہت تھوڑی تھی۔ شہر کے سیٹھ کے پاس اضافی کام کیا، راتوں کو جاگ کر پہرے داری کی تاکہ اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت نہ کرے۔ آج گھر کے صحن میں کچھ رنگین جھنڈیاں لگی تھیں، کچی دیواروں کے ساتھ کچھ پرانے برتن قطارے میں رکھے تھے جنہیں بڑی محنت سے چمکایا گیا تھا۔ محلے کی عورتیں جمع ہو کر ڈھولک بجا رہی تھیں، لیکن ہرا تھاپ کے ساتھ بابر احمد کا دل تھک سے جا رہا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کی بیٹی کی خوشیوں میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ رخصتی کا منظر، شام ڈھلی تو بارات پہنچ گئی۔ کوئی دھوم دھام نہیں تھی، بس چند قریبی لوگ تھے۔ زینب ریشمی سرخ جوڑے میں ملبوس تھی جو اس کی ماں نے برسوں پہلے اپنی شادی کے لیے پہنا تھا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو بابر احمد کے پاؤں من کے ہو گئے۔ زینب نے جب اپنے باپ کے گلے لگ کر الوداع کیا تو اس نے سکھتے ہوئے بابا کے کان میں کہا، بابا مجھے ان قیمتی تحفوں کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے مجھے جو عزت اور محنت کی کمائی کھلائی وہ میرا اصل زیور ہے۔ بابر احمد کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا کچا گھر زینب کی رخصتی کے بعد مزید خالی ہو گیا تھا، لیکن ان کا سینہ فخر سے چوڑا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو محلوں کے خواب نہیں دکھائے تھے، لیکن اس سے ایک ایسا کردار دیا تھا جو کسی شہزادی سے کم نہ تھا۔ جب ڈولی روانہ ہوئی تو آسمان پر چاند نکل آیا تھا۔ بابر احمد نے خالی صحن میں کھڑے ہو کر اوپر دیکھا۔ وہ گھر بھلے ہی کچا تھا، مٹی کی خوشبو سے مہک رہا تھا، لیکن اس رات اس کچے گھر سے ایک ایسی روایات رخصت ہوئی تھی جس میں غربت تو تھی مگر احساس کی دولت بے پناہ